السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن ہے، رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے، اور واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ واقعہ معراج میں بہت ساری حکمتیں، عقائد کی اصلاح اور بہت سارے رموز پوشیدہ ہیں، اور اسی وجہ سے اس معجزہ معراج کو معجزہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا معجزہ جاریہ عطا فرمایا کہ تا صبح قیامت تک محققین، مدبرین اس میں اپنی اپنی جستجو کے مطابق غور و فکر کرتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، تفکر کرتے رہیں گے۔ اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح واقعہ معراج کے اندر بھی ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس سفر کے 3 پہلو ہیں۔ ایک، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان کا سفر۔ جو شخص پہلے سفر کا صراحتاً انکار کرے گا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا جو شخص صراحتاً انکار کرے گا، وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ سفر نصوص قطعیہ سے، قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے۔ جو شخص دوسرے سفر کا، دوسرے مرحلے کا، جو مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، اس کا انکار کرے گا، وہ درجے میں بددین، گمراہ ٹھہرے گا، کیونکہ یہ جو سفر ہے مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان سے سدرۃ المنتہا، یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ پھر تیسرے مرحلے کا جو سفر ہے سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، اس سفر کا جو انکار کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا، کیونکہ یہ سفر جو ہے یہ خبر واحد سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے سیدھے آپ آسمانوں کی طرف چلے جاتے، آپ مسجد اقصیٰ کیوں گئے ہیں؟ اور پھر اس سفر کا آغاز مسجد ہی سے کیوں ہوا ہے؟ یعنی زمینی سفر کا آغاز بھی اگر آپ غور فرمائیں تو قبلے سے ہو رہا ہے، آسمانی سفر کا آغاز بھی قبلہ اول سے ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہوا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے کہ تمہارے نبی کو جو عروج ملا ہے، اس کی جو ابتدا ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ مسجد سے ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عروج ملے، تم چاہتے ہو کہ اگر تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا قرب ملے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے امتی چاہتے ہیں کہ انہیں خدا اور اس کے رسول کا قرب ملے، تو انہیں مسجد کی طرف رخ کرنا پڑے گا، انہیں مسجد کی طرف رخ کرنا پڑے گا، مسجد میں اپنے جبین نیاز کو جھکانا پڑے گا، تب انہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا، خدا کے رسول کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہمارے محققین، مدبرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آسمانوں کی طرف چلے جاتے اور آ کر لوگوں کو بتاتے کہ میں آج معراج پر گیا تھا، میں نے آج رات آسمانوں کا سفر کیا ہے، تو پھر کیونکہ لوگ آسمانوں پر کوئی بھی نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے ایک سادہ سا طریقہ تھا کہ وہ اس کا انکار کر سکتے تھے۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب کو
مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے ہیں کہ اس سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ نہیں گئے تھے، اور وہ لوگ بھی جانتے تھے، مشرکین بھی جانتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج رات میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، جب انہوں نے دلیلیں مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دلائل پیش کیے، اب ان پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے۔ ایک یہ، دوسری اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام وہ قبلہ اول جو تھا اس نے رب قدیر کی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی، یا اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام کا میں نے دیدار کیا ہے۔ بیت المقدس نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ یا اللہ کہ تیرے سارے نبی آ کر میرے اندر سجدہ کرتے رہے ہیں، میں نے ان کا دیدار کیا ہے، اور آج تک مجھے تیرے محبوب کا دیدار حاصل نہیں ہوا ہے، ان کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو قبلہ اول نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی، یہ التماس کی، اور قبلہ اول کے جو ستون تھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ کہ ہم تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو ان کا دیدار عطا فرما۔ اس وجہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ قبلہ اول آپ کا منتظر ہے، وہاں کے ستون آپ کے منتظر ہیں، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جماعت آپ کے لیے منتظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آج قبلہ اول بھی آپ کا دیدار چاہتا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے دیدار کے طالب ہیں، اور قبلہ اول کے ستون بھی آپ کے دیدار کے طالب ہیں۔ تو ہم بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جائیے اور ان کو اپنے دیدار سے نوازیے۔ ناظرین و سامعین، اس سفر میں بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بہت ساری اور باتیں شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں معراج النبی کے طفیل 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں انسانیت بے چین ہے یا اللہ انہیں چین عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔